خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گورنر ہے جس کا نام ہے محمد بن عروہ۔ جب اس کو یمن کا گورنر بنا کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تو سارا یمن کا شہر باہر نکل کر استقبال کے لیے کھڑا ہوا، اور ہر ایک کے دل میں یہ خیال تھا کہ یمن کا نیا گورنر آیا ہے، بڑی تقریر کرے گا، ہمیں بڑے لیکچر دے گا، یوں کرے گا وہ کرے گا۔ لیکن خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تربیت یافتہ گورنر جب یمن کے اندر پہنچا تو ایک لفظ بولا، ایک جملہ بولا، جو ایک جملہ پوری آج کی جمہوریت کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا ہر طرف تاریکی اور اندھیرے سے بھری ہوئی تھی۔ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر نہ انصاف تھا، دنیا کے اندر قتل و غارت تھی، دنیا کے اندر ہر طرف بے انصافی تھی۔ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے آ کر انقلاب برپا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی۔ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پوری کائنات، ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی، ساری زمین عدل و انصاف سے بھر گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زمین کو انصاف سے بھر دیا، ساری ناانصافیوں کو ختم کر دیا، سارے ظلم و ستم کو ختم کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خلیفہ بنے، انہوں نے بھی آ کر اسلام کا بول بالا کیا، انصاف کا بول بالا کیا۔ جب تک خلافت دنیا کے اندر قائم رہی، اس وقت تک انسانیت اپنے معراج پر رہی، انسانیت کا سر فخر سے بلند ہوا۔ یہ خلافت چلتی چلتی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پہنچی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے انصاف پسند خلیفہ تھے، انہوں نے بھی زمین کو انصاف سے بھر دیا۔ خلافت کا نظام ایسا چلایا کہ کوئی بھوکا نہ سوتا تھا، کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوتا تھا، اور ان کے جو تابع تھے، ان کے جو گورنر تھے، وہ بھی ایسے تھے کہ اپنی مثال آپ تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گورنر ہے جس کا نام ہے محمد بن عروہ۔ جب اس کو یمن کا گورنر بنا کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تو سارا یمن کا شہر باہر نکل کر استقبال کے لیے کھڑا ہوا، اور ہر ایک کے دل میں یہ خیال تھا کہ یمن کا نیا گورنر آیا ہے، بڑی تقریر کرے گا، ہمیں بڑے لیکچر دے گا، یوں کرے گا وہ کرے گا۔ لیکن خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تربیت یافتہ گورنر جب یمن کے اندر پہنچا تو ایک لفظ بولا، ایک جملہ بولا، جو ایک جملہ پوری آج کی جمہوریت کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے کہ جمہوریت کے علم بردار اور دعویٰ دار کہ جمہوریت کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے ایک جملہ بولا تو اس جملے نے جمہوریت کے منہ پر بہت بڑا تماچا مارا۔ کون سا جملہ؟ لوگ کھڑے تھے کہ گورنر بڑی تقریر کرے گا، آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ میرا ایک گھوڑا ہے جو میری ملکیت ہے، مجھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یمن کا گورنر بنایا ہے، بس میری ملکیت میں یہ ایک گھوڑا ہے۔ جب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ گھوڑے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ آ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ میں چور ہوں۔ تو ایک لمبا عرصہ انہوں نے یمن پر گورنری کی، حکومت کی، تو جب جانے لگے تو کہنے لگے، واپسی پہ جب جانے لگے تو کہا، لوگوں میرے پاس، میں نے کئی سال آپ کے اوپر حکومت کی، میرے پاس ایک ہی گھوڑا ہے، اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر واپس جا رہا ہوں، تو میری یہی ملکیت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں ان کا کیا حال ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر امن چاہتے ہو تو خلافت کا نظام ضروری ہے کہ جب خلافت دنیا کے اندر قائم ہوگی تو پھر ہر طرف عدل و انصاف ہوگا،
ہر طرف امن و امان ہوگا، ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف ہریالی ہوگی، نہ کوئی انسان بھوکا رہے گا، نہ کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کر سکے گا، ہر طرف ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کو بلبلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔